السلام علیکم ڈیئرز. آج یہ ویڈیو ناول بستی کے حوالے سے ہے. انتظار حسین کا لکھا ہوا ایک ناول ہے. اس ویڈیو میں ہم اس کا فنی و فکری جائزہ پیش کریں گے. بستی انتظار حسین کا دوسرا ناول ہے جو پہلی مرتبہ ادارہ ادبیات نو سے 1980 یعنی 1980 سینچری میں شائع ہوا. انتظار حسین نے ناول بستی کا انتساب حسن عسکری کے نام کیا ہے. تو فنی فکر جائزہ پڑھتے ہیں. سب سے پہلے فنی جائزے میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے پلاٹ. واقعات کے منطقی ربط کو پلاٹ کہا جاتا ہے، یعنی واقعات کی ترتیب کو پلاٹ کہا جاتا ہے. پلاٹ جتنا مربوط ہوگا ناول اتنا ہی کامیاب ہوگا. بستی کا پلاٹ ڈھیلا ڈالا نہیں ہے، جو اس میں سرے سے ہے ہی نہیں. مصنف نے روپ نگر سے لے کر پاکستان کی آزادی اور پھر مشرقی پاکستان کے حالات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قاری کو پڑھنے کے دوران کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی. ماضی، حال اور مستقبل ان کے ناول میں اس طرح ایک دوسرے سے پیوست ہے کہ انہیں علیحدہ کر کے دیکھنا مشکل ہوتا ہے. دوسرے نمبر پر ہے کردار نگاری. ناول بستی کا مرکزی کردار تاریخ کا ایک نوجوان پروفیسر جس کا نام ذاکر ہے. اس کا تعلق مشرقی یوپی کے ایک قصبہ روپ نگر سے ہے. 1947 عیسوی میں وہ نقل مکانی کر کے پاکستان چلا جاتا ہے. اس کی بچپن کی یادیں اور اس کی محبوبہ صابرہ سب اسی قصبے روپ نگر میں رہ جاتے ہیں. ذاکر صابرہ سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس میں بھارت آ کر صابرہ کو لے جانے کی ہمت نہیں ہے. صابرہ اس ناول کا ایک اور اہم کردار ہے. روپ نگر میں رہتی ہے اور ذاکر کی محبوبہ ہے. ذاکر کے پاکستان چلے جانے کے بعد انڈیا ہی میں یہاں پر رہ جاتی ہے اور پاکستان نہیں چلتی. افضال ایک اور اہم کردار ہے. ڈاکٹر ہے جو پرانے شہروں کو یاد کرنے والا اور نئی بستی سے محبت کرنے والا ہے اور پرانی حویلی کی چابیاں سنبھال کر رکھتا ہے. یعنی یہ جہاں پر رہتا تھا پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے، ہندوستان کی تقسیم سے پہلے، تو ان جگہوں کو بھی یاد کرتا تھا. وہاں پر جو یہ رہتے تھے تو وہاں کی چابیاں بھی سنبھال کر رکھنے والا ہے، جبکہ نئی بستی سے بھی محبت کرنے والا ہے. ان کے علاوہ باقی کرداروں میں عرفان، سلامت، سریندر، بی اما، مولانا ناصر، تسنیم اور انیسہ وغیرہ شامل ہے. مکالمہ نگاری. ناول بستی کے مکالمے سادہ، سلیس اور سلاست پر مبنی ہے. انتظار حسین جب غم و الم کے مکالمے استعمال کرتے ہیں تو ان کے الفاظ روتے ہیں. جب رومانوی منظر کو بیان کرتے ہیں تو ان کے الفاظ سے محبت کی بوندیں ٹپکتی ہے. مثلاً ذاکر اور صابرہ کا مکالمہ ملاحظہ ہو. صابرہ کو یہ سبو کہتے ہیں تو یہ دیکھیں سبو، تو وہاں سے جواب آتا ہے سبو کی طرف سے ہاں. تو دیکھیں کتنے مختصر ایک ایک لفظ پر مشتمل ہے. پھر کہتا ہے ذاکر اس کو آؤ دلہا دلہن کے لے. دلہا دلہن، وہ سٹ پٹا گئی. ہاں جیسے میں دلہا ہوں اور تم دلہن ہو، کوئی دیکھ لے گا، وہ گھبرا گئی. یعنی ایک مکالمہ ذاکر کی جانب سے ہے، دوسرا صابرہ. تو یہاں پر دیکھیں کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اور سلاست پر مبنی مکالموں کا استعمال کیا ہے اور محبت کے الفاظ یہاں پر بیان پیش کیے ہیں انتظار حسین نے. منظر نگاری. بہترین منظر نگاری ایک ناول کو عروج دینے کی باعث بن سکتی ہے. ناول بستی میں انتظار حسین نے خوبصورت مناظر کو بہترین الفاظ میں اس طرح بیان کیے ہیں کہ ایک عکس قاری کے ذہن میں بن جاتا ہے اور قاری منظر کو اپنی آنکھوں کے دریا میں تیرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے. مثلاً باہر جب پٹاخے چھوڑے جا رہے تھے اور ابا جان ذاکر کے کمرے میں چلے آتے ہیں اور ان سے پٹاخوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو اس وقت کا منظر ملاحظہ ہو. ذاکر نے اٹھ کر کھڑکی کھولی اور سامنے پر نظر ڈالی. کچھ لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور نعرے لگا رہے تھے. کچھ رضاکار قسم کے نوجوان کھڑے ہو جانے والوں میں سے کسی کو زبردستی بٹھانے کی اور کسی کو باہر دھکیلنے کی کوشش کر رہے تھے. بیچ مجمع میں 2 ٹولیاں بننے لگی تھی. پھر ایک دھماکہ ہوا. اس نے بیزاری کے ساتھ کھڑکی بند کی اور واپس ہوتے ہوئے ابا جان کو اطلاع دی کہ گولی نہیں چلی، پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت منظر نگاری انہوں نے کی ہے.
تو یہ تو فنی جائزہ تھا، اب فکری جائزہ پڑھتے ہیں۔ بستی انتظار حسین کا ایک شاہکار ناول ہے۔ تقسیم اور ہجرت کے موضوع پر بہت سارے ناول لکھے گئے ہیں، لیکن بستی اپنے مواد، اسلوب اور تکنیک کی وجہ سے ایک منفرد ناول ہے۔ یہ ناول ایک ایسے قلمکار کا ناول ہے جس نے ہجرت کے درد کو جیلا ہے اور اپنے آباء و اجداد کی نشانیوں کو خیرباد کہا ہے۔ یعنی پہلے انڈیا میں رہتا تھا اور بعد میں انڈیا کی تقسیم کے بعد یہ پاکستان میں چلے آتے ہیں۔ ملک کی سیاسی تقسیم اور اس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات، لوٹ مار اور قتل و غارت گری اس ناول کا موضوع ہے۔ یہ ناول ہندوستان اور تقسیم ہند کے بعد پاکستان اور تقسیم پاک کے بعد بنگلہ دیش تک کا احاطہ کرتا ہے، یعنی ان تینوں کا احاطہ کرتا ہے، تقریباً 30 سالوں کا احاطہ کرتا ہے، اور مہاجرین کے المناک مسائل اور رنج و غم کو بیان کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے وجود میں آنے کے بعد انتظار حسین نے ذاکر کے پیرائے میں ذاکر کی شکل میں لاکھوں مہاجرین کے کرب غم کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ایک خاندان کے لوگ 3 ملکوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ پرانے انڈیا میں رہ جاتے ہیں، کچھ پاکستان میں، اور پاکستان کی تقسیم کے بعد کچھ بنگلہ دیش میں۔ تو ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں مگر 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ انتظار حسین نے رومانوی انداز میں ان تمام واقعات کو بیان کیا ہے۔ ذاکر صابرہ سے محبت کرتا ہے، لیکن تقسیم کے بعد ذاکر پاکستان میں چلے آتے ہیں، جبکہ صابرہ وہیں پر ہی انڈیا ہی میں رہ جاتی ہے اور عشق و محبت صرف خیالوں تک محدود رہ جاتی ہے۔ یہاں پر صرف وہ خیالوں کی دنیا میں یہاں پر آباد رہتے ہیں ذاکر، اور جا کر صابرہ کو پاکستان آنے کی ہمت اس میں نہیں ہے۔ مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناول بستی کا موضوع جلاوطنی ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناول بستی کا موضوع ہجرت اور مشرقی پاکستان کا المیہ ہے۔ ناول بستی کو ایک طرح سے انتظار حسین کی آپ بیتی کہا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناول کے مرکزی کردار انتظار حسین خود ہے، جو ذاکر کے روپ میں یہاں پر جلوہ گر ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے پسند آ چکی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔